अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। मैं अपने शौहर की टोह में अपनी ज़िंदगी को तबाह कर रही थी। मैंने शक किया उन पर, तो क्या मैंने अपने शौहर को पा लिया या फिर खो दिया? क्या वो सच में किसी लड़की से मोहब्बत करते थे? आइए मिलकर ये हल्की फुल्की और ज़िंदगी की सच्चाई बयान करती हुई सच बयानी आपके सामने पेश करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल सईद वॉइस को सब्सक्राइब करें और बेल को प्रेस करें। सायरा भाभी पिछले चंद दिनों से कुछ परेशान सी नज़र आ रही थी, जिसका अंदाज उनका बिखरा हुआ हुलिया देखकर कोई भी लगा सकता था। लिबास की शाइस्तगी कहीं गायब हो चुकी थी। हर पर लिपस्टिक से रंगे जिंदा दिल होंठ अब खाली खाली वीरान कुछ अजीब सी बहार दिखा रहे थे। हिबा के साथ साथ अम्मी भी सायरा भाभी को सजा सवरा और खुश लिबास देखने की इस कदर आदी हो चुकी थी कि उनका ये बिखरा हुआ सरापा किसी तौर पर बर्दाश्त नहीं हो रहा था। सोने पे सुहागा उनकी खामोशी थी, जिसे महसूस करते हुए दोनों में किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो उनसे कुछ दरियाफ्त कर सकें। उस दिन शायद इतवार था। जब हिबा सोकर उठी तो सीढ़ियों से ऊपर जाता जरियाफ नजर आया। अस्सलाम वालेकुम चाची, कैसी हैं? हिबा को सामने देखकर वो खुश दिली से बोल उठा। वैसे भी वो एक सुलझा हुआ तमीज़दार बच्चा था जो कभी भी हिबा या अम्मी को सामने देखकर सलाम करना नहीं भूलता था। वालेकुम सलाम, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ये तो बताओ तुम्हारी अम्मी को क्या हुआ? आजकल कुछ परेशान नज़र आ रही हैं, खासी खामोश और उलझी हुई भी हैं कि चाहते हुए भी मैं या अम्मी उनसे कुछ पूछ नहीं पा रहे हैं। जानती थी कि बच्चे से ये सब कुछ पूछना गलत है, मगर क्या करती। बड़ी भाभी की बिखरी हालत ने उसे खासा परेशान कर दिया था। पता नहीं, लेकिन जरिया आप ऊपर आओ, उसका जुमला दरमियान में ही रह गया और ऊपर से आती बड़ी भाभी की तेज़ आवाज़ ने हिबा को हकीकी मायनों में शर्मिंदा कर दिया। वो समझ गई कि ऊपर खड़ी सायरा भाभी भी उसकी वो तमाम गुफ्तगू सुन चुकी थी जो कुछ देर कबल वो जरियाब से कर रही थी। खामोशी बेमायने थी। ज़रूरी था ऊपर जाकर भाभी से खुद पूछ लिया जाए, आखिर उन्हें ऐसा क्या हुआ है कि वो अपनी सुध बुध खोए जा रही हैं। और यही सोचकर वो शाम में ऊपर चली आई, जहाँ आज भी भाभी खामोश खामोश सी गंदे कपड़ों में मलबूस नज़र आ रही थी। सर के बिखरे बाल और बिना ज्वेलरी के वो कहीं से सायरा भाभी नज़र नहीं आ रही थी। क्या बात है भाभी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? उसने वो सब जानने की कोशिश की जो वो पूरे घर से छुपाने की कोशिश में बिला वजह हलकान हो रही थी। क्या बताओ हिबा, वक्त बड़ी जालिम चीज़ है, धोखा दे गया है। जुमले की अदायगी के साथ ही आंसू बहने लगे, जिन्होंने एकदम हिबा के हसास दिल पर हमला कर दिया। प्लीज़ भाभी मत रोएं, मुझे सिर्फ इतना बताएं आपको हुआ क्या है। भाभी जैसी मजबूत औरत को इस तरह रोता देखकर हिबा को ज़रा अच्छा नहीं लगा। मुझे जावेद धोखा दे रहे हैं, मेरे होते हुए किसी अनजान लड़की से इश्क की पेंगे लड़ा रहे हैं। मैं बेखबर नादान उनकी मोहब्बत में गर्क, कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। जावेद भाई? हिबा को जैसे हैरत का झटका लगा। क्या हो गया है भाभी? ज़रूर आपको कोई गलत फहमी हुई है। जावेद भाई और धोखा? कभी नहीं, मैं मान ही नहीं सकती। नेवर। तवातुर से उसके उल्टे सीधे जुमले निकल रहे थे उसकी ज़बान से, क्योंकि कुछ देर पहले जो उसके कानों ने सुना था वो उसका दिल मानने को तैयार ही नहीं था। पहले मैं भी ऐसा ही समझती थी, मगर वक्त ने मुझे समझा दिया कि मैं जो समझ रही थी वो गलत है, जबकि हकीकत तो यह है कि जावेद का प्यार और मोहब्बत सिर्फ ज़ाहिरी और धोखा है मेरे लिए। भाभी ने एक सर्द आह भरते हुए कहा। अच्छा ये बताएं, आपको ये सब बातें किसने बताई हैं? वो प्यार से भाभी का हाथ थामते हुए बोली। यकीनन किसी ने भाभी और जावेद भाई के दरमियान गलत फहमी की आग लगा दी थी। हिबा जल्द अज जल्द उस तक पहुंच जाना चाहती थी। किसी ने नहीं, मैंने खुद उनके मोबाइल में मिस राबी नामी किसी लड़की के इश्किया और बेहुदा शायरी वाले मैसेज पढ़े हैं। वो जानती थी कि शुरू ही से बड़ी भाभी जावेद भाई का मेल चेक करने की आदी थी, और जावेद भाई के सोने के बाद रात में उनका ये दिलचस्प मशगला था, जिसके लिए कई बार उन्होंने हिबा को भी तरगीब दी थी कि वो जाजिब पर नज़र रखने के लिए हर पल उसका फ़ोन चेक किया करे। बगौल उनके मर्द कभी काबिल एतबार नहीं होता, मगर चूँकि सबकी अपनी अपनी फितरत होती है, इसलिए हिबा की आदतें भी कुछ अलग थीं। वो हमेशा से अपनी ज़िंदगी में मस्त रहने वाली लड़की थी। उसकी मौजूदगी में जाजिब सिर्फ उसका था। हिबा के लिए यही काफ़ी था। मोबाइल फ़ोन की चेकिंग के दौरान नज़रों से गुजरने वाली कोई गलत चीज़ देखकर वो अपना घर और सुकून ख़राब करना नहीं चाहती थी। यही वजह थी जो भाभी की बातों के जवाब में बिना कुछ कहे वो सिर्फ मुस्कुरा दिया करती थी। मगर आज उसे अफसोस हुआ, काश उसने बड़ी भाभी को पहले ही कभी समझाने की कोशिश की होती। बिला वजह शोहर की टोह ज़िंदगी को मुश्किल बना देती है, तो शायद ऐसा नहीं होता। मगर अफसोस, अब कुछ नहीं हो सकता था। बड़ी भाभी की पुरतजस्सुस तबीयत उन्हें परेशानी में डाल चुकी थी। आपने जावेद भाई से पूछा कि राबी कौन है? हिबा ने उन्हें देखते हुए आहिस्ता आवाज़ में कहा। पूछा था। भाभी ने दुपट्टे से अपनी आंखें रगड़ते हुए सिसकी ली। और यकीन जानो
میرے پوچھتے ہی جاوید کہنے لگے کہ اللہ بچائے، انہوں نے زندگی میں شاید پہلی بار میری بہت بے عزتی کی، ایک لڑکی کی اندھی محبت میں میری 15 سالہ خدمات کو فراموش کرتے ہوئے۔ جاوید نے خوب شور شرابہ کیا کہ مجھے رابی کا کس نے بتایا، اور غصے میں بے اختیار میرے منہ سے نکل گیا کہ میں نے ان کے فون پر رابی کے میسج پڑھے ہیں۔ بس پھر نہ پوچھو، جاوید کا موڈ اس دن سے سخت خراب ہے، وہ مجھ سے ناراض ہیں اور بات نہیں کر رہے۔ بات بھی انہوں نے صاف صاف نہیں بتائی، بس کہا کہ میرے موبائل کو چھوا کیسے۔ ان کا کہنا ہے کہ میں نے ان کے اعتبار کو دھوکہ دیا۔ انہیں شاید یہ بات سخت بری لگی ہے کہ میں نے ان سے بنا پوچھے ان کا فون چیک کیا ہے، ساتھ ہی یہ کہ وہ میرے کسی سوال کے جواب دینے کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ بھلا بتاؤ، ایک غیر لڑکی کے ساتھ عشق لڑا رہے ہیں، چھپ چھپ کر یہ کام کر رہے ہیں، مجھے علم نہیں۔ جو میرے اعتماد کا خون کیا وہ نہیں پتا۔ یہاں میں نے بیوی ہونے کے ناطے ذرا سا فون چیک کر لیا تو محترم کا دماغ ہی آسمان پر پہنچ گیا۔ جانتی ہو، جاوید نے اس دن سے اپنے فون پر لاک لگا لیا ہے، اور ان کی ان حرکتوں نے مجھے جو تکلیف دی ہے تم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتی۔ اتنا کچھ کہہ کر بھابھی پھر سے رونے لگی۔ پلیز بھابھی، بس اس طرح مت روئے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، ذرا اچھا نہیں لگ رہا آپ جیسی عورت کو اپنے سامنے اس طرح آنسو بہاتے ہوئے دیکھ کر۔ میں نے بھابھی کو گلے لگاتے ہوئے انہیں تسلی دی، جبکہ وہ چاہ کر بھی انہیں جاوید بھائی کے سلسلے میں ان کی جانب سے ہونے والی غلط فہمیاں نہ جتا سکی۔ بنا پوچھے کسی کا فون چیک کرنا ہی سب سے بڑی غلطی ہے۔ جو بھابھی سے سرزد ہوئی، اس پر اپنی اس غلطی کا اعتراف بنا کسی شرمندگی کے انہوں نے جاوید بھائی کے سامنے بھی کر دیا، جبکہ وہ یہ بھی ماننے کو تیار نہیں تھی کہ چوری چھپے فون کی میموری چیک کرنے کی سنگین غلطی ان سے ہوئی ہے، جس کے باعث وہ اس وقت تک اتنی پریشانی میں گھری ہوئی تھی کہ اپنا گھر ٹوٹتا نظر آ رہا تھا، اور اسی سوچ نے بھابھی کو نڈھال کر دیا تھا۔ اپنے آپ کو تباہ کرنے جا رہی ہیں، اپنے آپ کو بالکل برباد کر لیا۔ ہمیشہ خوش رہنے والی، کھلی کھلی رہنے والی، اب میک اپ سے آری چہرہ، کپڑے بھی گندے۔ یہی ہوتا ہے کہ جب شوہر کی طرف سے کوئی غلط فہمی ہو جائے تو بیوی اپنے آپ پر توجہ دینا بند کر دیتی ہے، کیونکہ اس کی خوشی شوہر سے ہوتی ہے۔ جب شوہر ہی اپنا نہیں تو وہ کس کے لیے تیار ہوگی؟ آپ خاموش رہو، میں امی سے بات کرتی ہوں، وہ جاوید بھائی کو سمجھانے کی کوشش کریں گی، کیونکہ امی ہی سب بات سمجھا سکتی تھیں، بڑی جو تھیں۔ جواباً سائرہ بھابھی کی خاموشی اس بات کی دلیل تھی کہ انہیں ہبا کی بات سے کوئی اختلاف نہیں، اور پھر انہیں خاموش کروا کر ہبا نیچے اتر آئی تاکہ امی کے سونے سے پہلے ہی وہ اس سارے معاملے کو ان کے سامنے رکھ سکے، کیونکہ وہ دل سے چاہتی تھی کہ جلد از جلد بڑی بھابھی کا مسئلہ حل ہو اور وہ ایک بار پھر سے اپنے پرانے رنگ میں واپس آ جائیں، کھلی کھلی اور شوق طبیعت والی۔ بڑی بھابھی کو یقیناً بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میرا بھائی ایسا نہیں ہو سکتا یار، میں اسے بچپن سے جانتا ہوں۔ ہبا کی بات سنتے ہی جاسب ہنستے ہوئے بولے، وہاں ان کی جان پر بنی ہے اور یہاں آپ کو مذاق سوچ رہا ہے۔ اس موقع پر جازب کا ہنسنا ہبا کو ذرا پسند نہیں آیا۔ اچھا سوری، اب نہیں ہنسوں گا۔ سنجیدہ ہونے کے باوجود جازب کے چہرے پر ایک شرارتی مسکراہٹ ناچ رہی تھی۔ جواباً ہبا خاموش رہی۔ ایک بات بتاؤ، کبھی تم نے میرا فون تو چھپ کر چیک کرنے کی کوشش نہیں کی کہ میں کسی فردوس خان نامی لڑکی سے بات کر رہا ہوں؟ ہبا جانتی تھی کہ فردوس جازب کا دوست تھے۔ میرا دماغ نہیں خراب جو بلا وجہ آپ کا فون چیک کر کے اپنی زندگی کی ٹینشن میں اضافہ کروں۔ میرے پاس اور بھی کام ہے جو میں اپنے شوہر کی ٹوہ میں لگی رہوں۔ جازب نے دیکھا ہبا خاصی پریشان لگ رہی تھی۔ کم آن یار، تم کیوں بلا وجہ بھابھی کی ٹینشن لے رہی ہو؟ آج رات جاوید بھائی گھر آئیں تو ان سے بات کر لیتے ہیں کہ رابی کون محترمہ ہے جن کی محبت میں وہ ہماری پیاری بھابھی کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ ہاں، میں نے امی سے بھی کہا ہے کہ وہ رات کو جاوید بھائی سے بات کرے۔ کم از کم انہیں یہ علم ہونا چاہیے کہ اس موقع پر بھابھی تنہا نہیں ہیں، بلکہ ہم سب، ان کی ساس صاحبہ بھی ان کے ساتھ ہیں۔ اور یہاں جازب کا دل چاہ رہا تھا کہ ہبا کو خوب چھیڑے۔ مرد حضرات جس وقت خواتین سنجیدہ ہوتی ہیں اس وقت ہی ان کو مذاق سوچتا ہے۔ رات ہوتے ہی جاوید بھائی جیسے ہی سیڑھیوں پر دکھائی دیے، امی نے انہیں پکڑ لیا۔ حملہ ہو گیا اچانک، اندر آؤ، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ امی کا بگڑا موڈ انہیں کوئی نئی کہانی سنا رہا تھا، مگر کچھ پوچھے بنا وہ خاموشی سے امی کے ساتھ اندر ان کے کمرے میں آ گئے۔ ہبا نے محسوس کیا بھابھی ان کے ساتھ ساتھ جاوید بھائی سے بھی خاصی پریشان دکھائی دے رہی تھی، اور وہ بھی ان سے ناراض تھے۔ یہ رابی کون ہے؟ بنا کسی سوال جواب کے امی کی جانب سے آنے والے سوال نے جاوید بھائی کو ہر بات بڑی آسانی سے سمجھا دی۔ آپ کو رابی کا کس نے بتایا؟ سب کچھ جانتے ہوئے بھی وہ شاید امی کی زبانی سچائی سننا چاہتے تھے۔ ظاہر ہے اسی نے بتایا جسے رابی کی وجہ سے تکلیف پہنچی۔ ہبا، امی کی بات سنتے ہی جاوید بھائی ہبا سے مخاطب ہوئے، اوپر سے سائرہ کو نیچے بلا لاؤ۔
اب جو بات ہوگی وہ اس کی موجودگی میں ہی ہوگی۔ اس کا صاف مطلب تو یہ ہے کہ یہ ایک بے اعتبار عورت ہے، اس کو اپنے شوہر پر شک ہے، شک کرتی ہے یہ عورت۔ اور جب کسی عورت کو اپنے شوہر پر اعتبار ہی نہیں، یقین ہی نہیں، تو میرا خیال ہے اس کے ساتھ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ دیکھو جاوید، عورت کو اپنا گھر بنانے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہارے کسی رویے نے اسے مجبور کیا ہو کہ یہ تم پر نظر رکھے۔ ویسے بھی بیٹا، مرد سارا دن گھر سے باہر رہتا ہے تو بیوی چاہتی ہے کہ اسے اپنے شوہر کی ہر سرگرمی کا، آنے جانے کا، اٹھنے بیٹھنے کا، دوستوں کا اور جس سے وہ رشتہ رکھتا ہے اس کا علم ہو۔ یہ جانتے ہوئے بھی سائرہ کی اپنی ہی غلطی کا خمیازہ بھگت رہی ہے یہ۔ امی نے ان کا بھرپور دفاع کرنے کی کوشش کی۔ امی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی مرد قابل اعتبار نہیں؟ تو معاف کیجیے گا امی جان، کہ ہم پر فرض نہیں کہ ہم بھی اپنی بیویوں کی نگرانی کریں کہ وہ ہماری غیر موجودگی میں کہاں جاتی ہیں، ان سے ملنے کون آتا ہے، اور ہماری دی ہوئی رقم وہ کہاں خرچ کرتی ہیں، ان کے پاس موجود لباس اور جیولری کب اور کہاں سے خریدی گئی، کس کو اپنے ساتھ لے کر جاتی ہیں، پورے دن میں کس سے باتیں کرتی ہیں، کیا باتیں کرتی ہیں، ہمارے خلاف کیا ان کی کارروائی چل رہی ہوتی ہے، یہ سب باتیں میں پوچھوں؟ کیا اس بات کی ٹوہ رکھوں؟ نہیں نا۔ شام میں تھکا ہارا گھر آتا ہوں، کیا اپنی بیوی سے میں ایسے سوالات کرتا ہوں کہ بھئی دن بھر میں تم کس سے ملی، کس کے پاس گئی، یا اس کے فون کو لے کر بیٹھ گیا؟ کیا اتنا وقت میرے پاس ہوتا ہے؟ جاوید بھائی کے کیے گئے سوالات نے امی کے ساتھ ساتھ ہبا کو بھی شرمندہ کر دیا۔ جو بھی تھا، جاوید بھائی کی باتوں میں سچائی تھی جو وہاں موجود ہر شخص کو نظر آ رہی تھی۔ تم میری باتوں کو یہاں وہاں مت گھماؤ اور سیدھے سمجھاؤ کہ یہ رابی کون ہے اور اس کا تم سے کیا تعلق ہے۔ جاذب نے ایک نظر کمرے میں موجود تمام خواتین کے چہرے پر ڈالی اور مسکرا دیا۔ جاوید بھائی کی ٹھوس دلیلوں نے کمرے میں موجود تمام خواتین کو لاجواب کر دیا تھا۔ سب شرمندہ تھیں، لیکن پھر بھی جاننا چاہتی تھی رابی صاحبہ کون ہے، یہ کوڈ ورڈ میں نام کس کا لکھا ہوا ہے۔ میں تمہاری ماں ہوں اور اس ناطے میرا یہ جاننا فرض ہے کہ وہ کون سی وجوہات ہیں جو تم دونوں میاں بیوی کے تعلقات کو خراب کرنے کا سبب بن رہی ہیں، تاکہ میں انہیں دور کرنے کی کوشش کر سکوں۔ میں تمہاری ماں ہوں، لیکن اس گھر کی میں بڑی ہوں، ساس ہوں۔ ساس اکثر بیٹوں کے دل خراب کرتی ہیں بہوؤں کی طرف سے، لیکن میں ان ساسوں میں سے نہیں ہوں۔ مجھے پتا ہے مجھے اپنے گھر کے امن اور سکون کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ اگر میری بہو غلط ہوئی تو اس کو ڈانٹ پڑے گی، لیکن اگر میرا بیٹا غلطی پر ہے اور اس کی وجہ سے میری بہو پریشان ہے، رو رہی ہے، تو میں اپنے بیٹے سے سوال کروں گی اور سب کے سامنے کروں گی، تمہیں جواب دینا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ جاوید بھائی کوئی جواب دیتے، ان کا فون بج اٹھا، جس کی آواز سن کر سائرہ بھابھی چونک گئی اور ایک معنی خیز نگاہ اور ایک نظر ہبا کی طرف ڈالی۔ وہ جانتی تھی یہ وقت یقیناً رابی کی کال کا ہے، اور ہر روز اسی وقت جاوید بھائی چھت پر جا کر فون پر گفتگو کیا کرتے تھے۔ جیسے ہی رابی کی کال آتی تھی، وہ کبھی بھی بھابھی کے سامنے بات نہیں کیا کرتے تھے۔ ایک منٹ یار، تم مجھ سے بات کرنے سے پہلے میری امی سے بات کر لو۔ کوئی وضاحت کیے بنا انہوں نے فون امی کی طرف بڑھا دیا۔ ارے کس کا فون ہے؟ مجھے کیوں دے رہے ہو؟ کیوں بات کروں میں؟ ارے پکڑے تو فون، سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ ریسیور تھامتے تھامتے امی نے کہا، کس کا فون ہے یہ تو بتا دو۔ رابی کا۔ دیکھا، میں نہ کہتی تھی، یہ روزانہ رات کو رابی سے بات کرتے ہیں۔ بھابھی کے بدترین خدشے کی تصدیق ہو گئی اور وہ زور زور سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ پورے کمرے میں ان کی آواز گونج رہی تھی۔ جاوید بھائی کو گھورتی ہبا انہیں خاموش کروانے کی کوشش میں ہلکان ہو گئی۔ ہیلو بھائی، لڑکی کون ہو تم، اور کیوں بلا وجہ میرے بیٹے کا گھر برباد کر رہی ہو؟ فون کان سے لگاتے ہی بنا سلام دعا کے انہوں نے دوسرے سرے پر موجود رابی کو بہت برے طریقے سے لتاڑا، حکم دیتے ہوئے کہا، کون ہو بھائی؟ السلام علیکم آنٹی۔ نہایت شائستہ انداز میں کیا جانے والا سلام یقیناً مردانہ تھا۔ ارے تم کون ہو؟ انہیں لگا دوسری جانب شاید رابی کا شوہر یا بھائی ہو۔ رب نواز عرف رابی۔ رب نواز، امی بڑبڑائیں۔ جی آنٹی، آج کل میں دبئی میں ہوں، ورنہ بذات خود گھر آ کر اس گھمبیر مسئلے کا حل کرتا۔ آپ پلیز بھابھی کو سمجھائیں کہ جاوید نہایت شریف آدمی ہے، اس پر اعتبار کرنا سیکھے۔ مجھے میرے سارے دوست مذاق میں رابی کہتے ہیں، اور اس بات کی تصدیق آپ جاذب سے بھی لے سکتی ہیں۔ ساری بات سن کر امی نے مرے مرے ہاتھوں سے فون جاوید بھائی کی جانب بڑھایا، خود غصے سے جاذب کی طرف پلٹی۔ جب تم جانتے تھے کہ رابی حقیقت میں رب نواز ہے، دوست ہے جاوید کا، کوئی عورت نہیں بلکہ مرد ہے، تو پھر کیوں ساری بات مجھے پہلے نہیں بتائی؟ میں بلا وجہ اپنے معصوم اور شریف بیٹے پر شک کرتی رہی۔ ایک پل میں ہی کمرے کی صورتحال تبدیل ہو گئی، اور اب امی کی توپوں کا رخ ہبا اور سائرہ بھابھی کی جانب تھا۔ بلا سوچے سمجھے
मेरी औलाद पर इल्ज़ाम लगा दिया, हालांकि मैं जानती थी कि मेरी तरबियत इतनी घटिया नहीं हो सकती। मेरा बेटा अपनी बीवी की मौजूदगी में यहाँ वहाँ मुंह मारे। हिबा मुंह खोले हैरत से उनकी गुफ्तगू सुन रही थी। अभी वही अपने बेटे को डांट रही थी, उन्होंने तो ऐसी कोई बात नहीं की थी, और अब वो बहू को डांटने लगी। अजीब बात है अम्मी। बड़ी भाभी की मुशाबहत झलक रही थी उनके अंदर से। उसने भाभी के चेहरे पर एक नज़र डाली जहाँ शर्मिंदगी के साथ साथ इत्मीनानियत और सुकून मौजूद था। मुझे माफ़ कर दे अम्मी, दरअसल सारी गलती मेरी थी। अम्मी से माफ़ी मांगते हुए वो जावेद भाई को देखकर मुस्कुरा दी। उनके चेहरे पर छाई परेशानी कहीं गायब हो चुकी थी। सच है, घर का सुकून मर्द और औरत दोनों की ज़रूरत है अगर समझा जाए तो। उनकी गलती ये थी कि वो छुप कर बात करते थे और जैसे ही फ़ोन आता था वो छत पर चले जाते थे। और औरत जो अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती है वो इस बात पर शक ज़रूर करती है कि अगर मेरा शौहर जो काम कर रहा है वो मेरे सामने करे, अगर वो किसी से बात कर रहा है तो मेरे सामने करे। ऐसी कौन सी छुपी हुई बात है कि वो छत पर जाता है तो इस पर किसी भी औरत को शक हो सकता है। कभी भी इस तरह के कोड वर्ड नहीं लिखना चाहिए। राबी नाम से लगी रहा है कि वो लड़की है, दरअसल वो एक लड़का था। लेकिन ये गलतफहमी किसी को भी हो सकती है और ख़वातीन को चाहिए कि बिला वजह अपने शौहरों की टोह में ना लगी रहें। वो जो काम कर रहे हैं उन पर यकीन करना सीखें। इसी तरह घर की गाड़ी चलती है, इसी तरह ज़िंदगी की गाड़ी चलती है और घर में सुकून रहता है। बहुत सी बातें हैं जो नज़रअंदाज करनी पड़ती हैं। शक करना